اللہ سے ڈرنا میرے بعد میرے صحابہ کو، میرے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ وجہ فرما فَإِنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا نا وہ حقیقت میں کسی صحابی سے محبت نہیں ہے، فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جن کو اللہ کے نبی کی صحابہ سے محبت ہے وہ حقیقت میں اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اور فرما فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرما جو میری صحابہ سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتے ہیں، در حقیقت ان کو صحابہ سے بغض نہیں ہے، فببغضی ابغضهم، میری ان کے دل کے اندر جو میری محبت نہیں ہے ان کا بغض میرے ساتھ ہے۔ اور جس کی دل میں اللہ کے نبی کا بغض ہو العیاذ باللہ، مجھے فتوہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نتیجہ خود اخذ کرو۔ کیا کرو بھائی؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی احادیث سے، میں نے حدیث سے باہر بات تو نہیں کی، اب آپ نے نتیجہ اخذ کرنا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور پھر جب کسی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں، بغض ہے، تو اللہ کا نبی کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا پھر تم ایمان، مختصر یہ پھر تم ایمان والا نہیں ہو سکتے جس کے دل میں سرکاری دو عالم کی محبت نہیں، فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو یوں اس کو اگر آپ مختصر کرو گے نا تو یوں سمجھ لے کہ جس کے دل میں کسی صحابی کی محبت نہیں ہے، کسی صحابی کیا مطلب؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کا جو تعداد کتابوں کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے وہ 1,44,000 سے زیادہ تھا۔ اب اس کے اندر تقسیم ہے، کچھ صحابہ کرام وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہے، کچھ صحابہ کرام وہ ہے جو فتح مکہ کی بعد ایمان لے آئے، لیکن دونوں جماعتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو فتح مکہ سے پہلی مشرف بالاسلام ان سے بھی اللہ راضی، جو فتح مکہ کی بعد مشرف بالاسلام ان سے بھی اللہ راضی۔ اب یہ جو تعداد ہے 1,44,000 کا حجۃ الوداع کے موقع پہ جو تھا، یہ سارے کے سارے وہ ہستیاں ہیں، چاہے میں نے آپ کو پہلے بتایا چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوگا یا فتح مکہ کی بعد، سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو رب العالمین نے دنیا کے اندر فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ ان سے میں راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ تعلیم تھا، یہ سبق تھا، یہ اعلان تھا، سمجھانا ہمیں تھا کہ اب تم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی صحابے کے بارے میں انگلیاں اٹھائے تنقید کرے۔ آگے بات سمجھ میں نا آپ کو؟ یہ میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی جو جذبات میں نہیں ہے، کیا نہیں بھائی؟ میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے باہر ایک بات بتائی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور حدیث بھی وہ جو حدیث صحیح ہے، حسن ہے، کوئی ضعیف السند حدیث بھی نہیں ہے۔ اچھا، صحابی کا تعریف آپ نے پہچان لیا، پھر صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ بھی احادیث کی ذریعے آپ نے سمجھ لیا۔ اب آ جاؤ ان لوگوں کی طرف جس کو بیماری ہوتی ہے، جس کے کیا ہوتا ہے؟ بیماری، فی قلوبہم مرض، بیماری ایک تو یہ بخار ہونا، نزلہ زکام ہونا، پیٹ میں درد ہونا، جناب گردے فیل ہونا، جگر جناب خراب ہونا، کینسر ہونا، فلان ہونا فلان ہونا، ایک تو یہ بیماری ہے نا، یہ تو جسمانی بیماری ہے گنی بھائی، یہ کیا بیماری ہے؟ جسمانی، یہ ٹھیک ہو سکتی ہے دوائی کے ذریعے، طبیب کے ذریعے سے، یونانی دوائی، جناب انگریزی دوائی، حکیموں کی پھکیوں سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ بیماری، لیکن جس کو اللہ نہ کرے روحانی بیماری لاحق ہوتی ہے، روحانی بیماری کی کچھ، اس جسمانی بیماری کی بھی کچھ علامات ہیں۔ جب بھی اللہ نہ کرے کسی کو یہ بیماری لگتی ہے تو جگر خراب ہوتا ہے تو اس کی جناب خون ختم ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، یہ کچھ علامات ہیں نا۔ روحانی بیماری جس کے اندر ہو تو اس کی کچھ علامات ہیں، اور وہ علامت کیا ہے؟ فرمائے وہ علامت یہ ہے جس کی روحانی بیماری، جس کو کینسر لگی ہو نا،
پھر اس کسی بدبخت کو میرے نبی اچھا نہیں لگتا، کسی بدبخت کو میرے نبی کے صحابہ اچھا نہیں لگتے۔ یہ بڑے بڑی علامات، چھوٹی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، بڑے بڑی علامات۔ اس لیے میرے دوستو، خدا را جیسا اپنی اس جسم کو بیماری سے محفوظ کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں۔ صبح مجھے بھی دو صحابہ کہتے ہیں قاری صاحب صبح دوڑ لیا کرو، موٹا ہو گیا۔ میں نے کہا چلو دوڑتے ہیں۔ ہاں دوڑنا چاہیے، ویسے درست بھی ہے، جسم کے اندر آپ کا درست ہوگا تو پھر آپ کو نیک اعمال کرنے کی جناب طاقت ملے گی۔ لیکن جیسے ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں نا، اسی طرح اپنی روح کو بھی بیماریوں سے محفوظ کرنا ہے۔ اور وہ بیماریوں سے سب سے بڑی مشکل بیماری وہ ہے شرک، اس کے بعد سب سے خطرناک بیماری صحابہ کرام کا بغض۔ جس کی دل میں صحابہ کرام کا بغض ہو، کسی صحابی رسول کا بغض ہو، اس دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت نہیں آ سکتی۔ جس کی دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب آ جاؤ